اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کے ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضاء علی اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوشا شین۔ جی، اس کے 23 پارٹ پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے 24 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں ان دنوں امتحانوں میں اس قدر مصروف تھیں کہ ارد گرد کا ہوش تک نہ تھا۔ مناہل نے دل پر پتھر رکھ کر حافظ سے کہہ دیا تھا کہ ایگزامز کے دوران وہ اپنا موبائل فون آف رکھے گی۔ یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی تو ٹھیک، ورنہ ان دنوں وہ اس سے بالکل ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ یہ آرڈر بھی مناہل پر ردا کی جانب سے ہی مسلط ہوا تھا، ورنہ ان دونوں کا حال تو یہ تھا کہ 2 پل موبائل فون پاس نہ ہوتا تو جان پر بننے لگتی تھی۔ مگر ردا کا یہ حکم اس کو بجا لانا پڑا کہ امتحان کے دنوں میں وہ خاور کو بھی منع کرے گی بات کرنے سے اور خود بھی موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ جب سے وہ خاور میں انوالو ہوئی ہے اس کا دھیان پڑھائی پر سے ہٹ گیا ہے۔ وہ اب سالانہ امتحانات میں غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کر کے اپنے بابا اور بھیا کی امیدوں کو مٹی میں نہیں ملانا چاہتی تھی۔ وہ ہر رشتے اور ان کے فرائض اور ان کی ضروریات اور پسند ناپسند کو ساتھ لے کر چلنے والی لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو کیسے خاور کے ساتھ خوش رہنا ہے اور کیسے اپنے بابا اور اسران کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے اس نے بہت محبت سے خاور سے بات نہ کرنے اور موبائل فون آف رکھنے کی معذرت کر لی تھی۔ خاور خود کو بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ دل جمی سے امتحان دے، اس لیے اس نے مناہل کے اس فیصلے کو بصد احترام قبول کر لیا تھا۔ موبائل فون آف تو ہو ہی چکا تھا، مگر ردا کو اندازہ تھا کہ اگر موبائل مناہل کے پاس رہا تو کسی بھی وقت آن کر کے خاور سے بات کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس نے موبائل اپنی طویل میں لے لیا۔ یہ ایک شرارت بھی تھی اور دونوں کو تنگ کرنے کے لیے اور عقل مندی بھی تھی۔ وہ اس کو اس وقت تک کے لیے موبائل نہیں لوٹائے گی جب تک پیپر ختم نہیں ہو جاتے۔ ادھر آخری پیپر سے مناہل فارغ ہوئی، ادھر ردا اس کا موبائل اسے تھما دے گی۔ مناہل فیصلہ کر چکی تھی بات نہ کرنے کا، تو اس نے ردا کی اس بات پر اصرار نہ کیا تھا اور چپ چاپ موبائل فون اس کے حوالے کر دیا تھا۔ یوں مناہل اور خاور میں 2 ماہ کی دوری حائل ہوئی تھی، مگر اس دوری کا عجیب سا احساس تھا، جیسے کوئی سانس ہوتے ہوئے بھی چپ چاپ ہو، جیسے بارش برسے اور سورج بھی ساتھ ہو۔ بالکل ویسے ہی دونوں ہر لمحہ ایک دوسرے کے خیالوں میں ایک ساتھ ہوتے ہوئے میلوں دور تھے۔ فاصلے راستوں کے تو تھے ہی، اب رابطوں کے بھی آن حائل ہوئے تھے، جو پر لطف بھی تھے اور دست سے لبریز، بلکہ ہر احساس ایک ساتھ لیے۔ جہاں انسان بہت کچھ چاہتے ہوئے اور ہر شے حاصل ہونے کے باوجود بھی بالکل بے بس سا ہو جائے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کی محبت میں سر تا پیر گرفتار ہونے کے باوجود بھی اس وقت دوری کے حصار میں ملن رتوں کے خواب بر رہے تھے۔ اس روز اس کا پہلا پیپر تھا۔ پیپر سے فارغ ہو کر وہ ایگزامینیشن ہال سے باہر نکلی تو خاور اس کا منتظر کھڑا تھا۔ تقریباً 15 روز بعد اس نے خاور کو اپنے روبرو کھڑا پایا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ لپک کر اس کے سینے سے لپٹ جائے، مگر وہ اپنی حدود بندیاں جانتی تھی، اس لیے آرام سے چلتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ خوشی چہرے سے عیاں تھی۔ خاور بھی اس کو اتنے روز بعد اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر انتہائی خوش تھا۔ السلام علیکم، آپ کب آئے؟ اس نے قریب پہنچتے ہی پوچھا۔ وعلیکم السلام، بس 2 گھنٹے پہلے، اس نے گرمجوشی سے جواب دیا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں تم سے بات نہیں ہوئی، سوچا جا کر دیکھوں۔ سناؤ کیسی ہو تم؟ پیپر کیسا ہوا تمہارا؟ میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ ویسی ہی ہوں جیسے آپ ہیں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری دوست بہت ہی ظالم ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، ورنہ صرف حال حوال پوچھنے کے لیے وہ موبائل تمہیں دے سکتی تھی۔ یقیناً میرے حال سے باخبر رہ کر تمہارے پیپر زیادہ بہتر ہوتے، خاور نے شکوہ کیا۔ مناہل کھلکھلا کر ہنسی۔ خاور نے ناراضگی سے اسے گھورا۔ اب کیا کریں، مجبوری ہے، برداشت تو کرنا پڑے گا۔ مناہل نے کندھے اچکائے۔
چلو کوئی بات نہیں، میں یہاں آ کر تمہیں دیکھ لیا کروں گا، یا اس پر بھی قید ہے؟ نہیں، اس پر کوئی قید نہیں، چلو چل کر وہاں بیٹھتے ہیں، خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں گراؤنڈ میں ایک جانب لگے سنگ مار مار کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ ردا کہاں ہے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اب خیال آیا آپ کو ردا کا؟ مناہل بھی قریب ہی بیٹھ گئی۔ ہاں نا، آپ کے خیال سے نکلیں تو کوئی اور خیال آیا نا؟ مناہل مسکرا کر رہ گئی۔ ردا ارم کے ساتھ لائبریری تک گئی ہے، کوئی ضروری نوٹس بنانے تھے ارم نے۔ دیکھ لو، اللہ جی بھی چاہتے تھے کچھ دیر تمہارے ساتھ بات کر لوں، تبھی تو اس پہرے دار کو لائبریری تک بھیج دیا اس نے شرارت سے کہا۔ اس بات پر ایک بار پھر مناہل کھلکھلا کر ہنسی۔ نیکسٹ پیپر میں پھر آئیں گے نا؟ مناہل نے پوچھا۔ ہاں ضرور آؤں گا، تمہارے ہر پیپر میں آؤں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، مناہل خوش ہوئی۔ ردا کے آنے تک وہ دونوں یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ خاور نے ٹھیک کہا تھا، مناہل اگر روز اس سے تھوڑی بات ہوتی رہتی تو اس کے پیپر زیادہ اچھے ہو سکتے تھے، مگر اس طرح اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کا دھیان بٹا رہتا ہے۔ کافی دنوں بعد مناہل اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گزرا ہوا ایک مہینہ دونوں ہی کا ایک دوسرے کے بغیر سالوں جیسا تھا، اور اب دونوں کی دلی کیفیت ایسی تھی جیسے لمحوں میں ساری مسافت جھٹ گئی ہو۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ لینے کے بعد کافی خوش، پرسکون اور فریش ہو گئے تھے۔ مناہل گھر واپس آ کر دیر تک اس ملاقات کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ اپنے اگلے پیپر کا انتظار کرنے لگی، محض اس لیے کہ وہ اس کو دیکھ لے گی۔ بالآخر وہ دوسرے پیپر سے فارغ ہو کر وہ بےچینی سے حال سے باہر نکلی۔ اس روز ردا بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کی بے قراری اس قدر عروج پر تھی کہ چہرے پر نگاہ پڑتے ہی نظر آنے لگی تھی۔ پیپر تو اچھا ہو گیا تھا نا تمہارا؟ ردا نے حال سے باہر نکلتے ہی پوچھا۔ ہاں یار، بہت اچھا ہوا ہے، مناہل نے گرمجوشی سے جواب دیا۔ اچھا، مجھے تو نہیں لگتا، بتاؤ کس وقت آئیں گے خاور بھائی؟ مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ ردا نے ارد گرد دیکھا۔ پتہ نہیں یار، اس روز تو یہیں کھڑے تھے، پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں آئے، مناہل نے پریشانی سے کہا۔ انہوں نے ضرور آنا تھا کیا؟ ردا نے پوچھا۔ ہاں یار، انہوں نے کہا تھا وہ ضرور آئیں گے۔ وہ ابھی بھی ارد گرد خاور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچھا، وہ آ گئے۔ ردا نے کوریڈور میں دائیں طرف سے خاور کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ مناہل کچھ لمحوں تک پریشان تھی، مگر یک لختی اس کے چہرے کی رونق واپس آ گئی۔ وہ دونوں اس کے قریب گئیں۔ سوری، مجھے آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے، دراصل میں اسٹیشن سے ہوتا ہوا یہاں آ رہا ہوں، وہاں دیر لگ گئی تھی۔ سنائیں، کیسی ہیں آپ دونوں؟ خاور نے پہنچتے ہی وضاحت دی۔ میں ٹھیک ہوں، البتہ کچھ دیر پہلے تک مناہل بے حال ہونے والی تھی۔ آپ چند سیکنڈ اور نہ آتے تو مجھے اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جانا پڑتا۔ ردا نے شرارت سے مناہل کی طرف دیکھا۔ وہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ البتہ خاور اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ اوکے، آپ بتائیں کیوں گئے تھے آپ اسٹیشن؟ مناہل نے پوچھا۔ ٹکٹ لینی تھی، امی کی کال آئی تھی، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، بلا رہی ہیں مجھے۔ کیوں، کیا ہوا آنٹی کو؟ مناہل نے پریشانی سے پوچھا۔ علیل تو وہ پہلے سے ہی بہت رہتی ہیں، اب پہنچ کر ہی پتہ چلے گا کیا مسئلہ ہے۔ او اچھا، پہنچ کر ان کی خیریت کی اطلاع دے دیجیے گا، مناہل نے کہا۔ ہاں ضرور بتاؤں گا، میں اب چلتا ہوں۔ مناہل، میں بس یہی بتانے آیا تھا، میں کل ہی نکل جاتا مگر تمہیں بتانا بھی ضروری تھا، موبائل فون بھی نہیں تھا تمہارے پاس کہ اطلاع کر دیتا، اس لیے آ گیا ہوں ورنہ تم پریشان رہتی۔ بہت اچھا کیا آپ نے، ردا نے کہا۔ کس وقت نکلیں گے؟ مناہل نے اس سے پوچھا۔ بس 1 گھنٹے تک نکلوں گا، پریشان مت ہونا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ بس تم اپنے ایگزامز پر توجہ دو، بہت اچھا رزلٹ آنا چاہیے تمہارا۔ انشاءاللہ اچھا آئے گا۔
آپ بھی بہت خیال رکھیے گا، اپنا بھی اور آنٹی کا بھی۔ اس کے چہرے پر اداسی پھیل چکی تھی جو خاور محسوس کر چکا تھا۔ ہاں ضرور، چلو اب میں چلتا ہوں۔ وہ بہت عجلت میں تھا۔ مناہل کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل بیٹھ رہا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ روک لے اس کو۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی اب وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ خاور نے ایک نظر مسکرا کر مناہل کو دیکھا، پھر وہ واپس پلٹ کر سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ مناہل اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ پریشان مت ہو، وہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ ردا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے سے پہلے ہی چن لیے۔ وہ دونوں کوریڈور سے ایک ساتھ باہر نکلی۔ اس رات مناہل رات بھر جاگتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنی ڈائری اور پین لے کر لان میں چلی گئی۔ جو باتیں خاور سے کرنی تھی وہ اپنی ڈائری میں لکھتی رہی۔ خاور آپ زندگی کی تاریک راہوں میں میرے لیے روشنی کا پیغام بن کر آئے ہیں۔ میں جیسے تیسے مگر جی رہی تھی، آپ نے زندگی کا ہر رنگ میرے دامن میں سمیٹ کر مجھے جینا سکھایا۔ وہ اعتماد جو میرے اندر بہت سالوں سے چھپا بیٹھا تھا، صرف آپ کے ساتھ نے جگایا ہے۔ زندگی کیا ہوتی ہے میں اب محسوس کرنے لگی ہوں۔ جب جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہو مجھے زندگی ہنستی مسکراتی نظر آتی ہے، اور جب آپ تھوڑا سا بھی دور جاتے ہیں زندگی کا ہر رنگ مدھم سا ہو جاتا ہے۔ یہ دوری ناقابل برداشت ہے خاور، جلدی سے واپس آ جائیں پلیز۔ طے شدہ مختصر تحریر اس نے دل ہی دل میں دہرائی۔ پھر وہ ڈائری بند کر کے بادلوں کی اوٹ میں چھپے چاند کو تکنے لگی۔ آج چاند بھی چھپا ہوا تھا، بالکل اس کے خاور کی طرح۔ مناہل کو اس مدھم چاند کی پھیکی لو بے چین کرنے لگی۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھ پائی، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.